لیں جی ماشاءاللہ آج تو اذان کی آواز باہر تک آ رہی. جمعۃ المبارک فرینکفرٹ جرمنی. بلکہ یہ حضور اس کے اندر پایا جاتا ہے جیسے نماز میں نہیں آتا، روزہ نہیں آتا، اسے اپنی فکر نہیں. حضرت مسیح موعود علیہ السلام ہماری رہنمائی کرتے ہوئے فرماتے ہیں، غرض میں دیکھتا ہوں کہ لوگ نمازوں میں غافل اور سست اس لیے ہوتے ہیں کہ ان کو اس لذت اور سرور سے اطلاع نہیں جو اللہ تعالیٰ نے نماز کے اندر رکھا. اور بڑی بھاری وجہ اس کی یہی ہے. فرمایا پھر شہروں اور گاؤں میں تو اور بھی سستی اور غفلت ہوتی ہے. 50واں حصہ بھی تو پوری مستعدی اور سچی محبت سے اپنے مولا حقیقی کے حضور سر نہیں جھکاتا. جب 50ویں حصے کی بات کرتے ہیں تو مطلب یہ ہے کہ 50 میں سے ایک بننا اور 100 میں سے 2 بندے، یعنی 100 میں سے 2 ایسے ہیں حضرت مسیح موعود صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق جو واقعہ نماز میں سرور اور لذت رکھتے ہیں اور مزہ آتا ہے. پھر سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ کیوں ان کو اس لذت کی اطلاع نہیں اور نہ کبھی انہوں نے اس مزے کو چکھا. بس میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خدا تعالیٰ سے نہایت سوچ اور ایک جوش کے ساتھ یہ دعا مانگنی چاہیے کہ جس طرح پھلوں اور اشیاء کی طرح طرح کی رسمیں ادا کی ہیں، یعنی جس طرح ہم پھل کھاتے ہیں تو لذت آتی ہے، مزہ آتا ہے. حضور فرماتے ہیں کہ جس طرح پھلوں جب ہم پھل کھاتے ہیں تو لذت آتی ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے نماز میں اندر بھی مزہ رکھا ہوگا. تو انسان خدا تعالیٰ سے یہ دعا کرے اور بڑے سوز اور جوش کے ساتھ یہ دعا کرے کہ یا اللہ جیسے ہم پھل کھاتے ہیں تو ہمیں مزہ آتا ہے، اسی طرح ہمیں نماز کے اندر بھی مزہ چکھا دے. حضور فرماتے ہیں کہ کھایا ہوا یاد رہتا ہے. دیکھو اگر کوئی شخص کسی خوبصورت کو ایک سرور کے ساتھ دیکھتا ہے تو وہ اسے خوب یاد رہتا ہے، اور پھر اگر کسی بدشکل اور مکروہ حیرت کو دیکھتا ہے تو اس کی ساری حالت باعتبار اس کے مجسم ہو کر سامنے آ جاتی ہے. ہاں اگر کوئی تعلق نہ ہو تو کچھ یاد نہیں رہتا. اسی طرح بے نمازوں کے نزدیک نماز ایک تاوان ہے کہ ناحق صبح اٹھ کر سردی میں وضو کر کے خواب راحت چھوڑ کر اور کئی قسم کی آسائشوں کو کھو کر پڑھنی پڑتی. صبح کی نماز مشکل نماز ہے. اپنے بستر کو اور نیند کو چھوڑنا اور وضو کرنا، نماز پڑھنا اور مسجد میں آنا یہ مشکل کام ہے. یہ ایک بہت بڑا مجاہدہ ہے. ہم یہاں جب نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو فجر کی نماز پہ ہماری جو ادھر ایک صف بھی مکمل نہیں ہوتی، کبھی 1.5 صف ہوتی، اور بیت الصبح کے ارد گرد بے شمار احمدی رہتے ہیں. کل یہاں ایک دوست یہ بیان کر رہے تھے کہ کسی نے مجھے کہا کہ میں بیت الصبح کے قریب گھر لینا چاہتا ہوں، میں مسجد کے قریب گھر لینا چاہتا ہوں تاکہ میں نمازیں ادا کر سکوں. وہ کہتے ہیں کہ میں نے اسے کہا کہ یہ سارے کہتے ہیں کہ مسجد کے قریب گھر لینا چاہتا ہوں اور پھر بعد میں نمازیں پڑھنے کے لیے کام ہی آتے ہیں. تو میں نے ان کی اصلاح کی کہ کسی کی نیت پہ شک نہیں کرنا چاہیے. ہو سکتا ہے کہ ان کی نیت خالص ہو اور وہ نمازیں پڑھنے کے لیے آئیں، لیکن جو تکلیف دہ چیز ہے وہ یہ ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو یہاں قریب رہتے ہیں اور وہ فجر کی نماز میں بھی آ سکتے ہیں. مشکل کوئی نہیں ہے، کام پہ بھی نہیں جاتے، گھر میں رہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود فجر کی نماز کے لیے آتے ہیں. اور ہفتے اور اتوار کو تو ویسے چھٹی ہوتی ہے،
اور جن کی چھٹی ہوتی ہے وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ آج چھٹی کا دن ہے، کام پہ تو ہم پورا ہفتہ جاتے ہیں، 5 دن جاتے ہیں، صبح سے سویرے اٹھ کے جاتے ہیں، تو آج تو ہمارے آرام کا دن ہے، اس لیے آج ہم آرام کر لیں اور خوب آرام سے سوئیں اور نماز پڑھنے کے لیے نہیں تکلیف ہوتی ہے۔ تو حضرت مسیح موعود صلی اللہ علیہ وسلم اسی بات کی طرف توجہ دلا رہے ہیں کہ اگر تعلق نہ ہو تو پھر اس چیز کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ فرمایا کہ وہ نماز کو ایک تاوان سمجھتے ہیں، ایک بوجھ سمجھتے ہیں، ایک ٹیکس سمجھتے ہیں۔ اب جائزہ ہم نے یہ لینا ہے کہ ہم میں سے کتنے ہیں جو نماز کو واقعی ایک تاوان اور ٹیکس سمجھتے ہیں۔ جب جہاد کی ہم بات کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ اٹھنا آسان نہیں ہوتا، اس لیے تو میں کہہ رہا ہوں کہ اٹھنا آسان نہیں ہوتا، گھر بستر کو چھوڑنا آسان نہیں ہوتا، لیکن اس کے باوجود اٹھنا ضروری ہے، کیونکہ نماز فرض ہے اور مسجد میں آ کے نماز پڑھنا فرض ہے۔ حضرت میر معاویہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دفعہ اٹھنے لگے تو شیطان نے سلا دیا، کہا کہ سوئے رہو، اور فجر کی نماز میں نہ اٹھ سکے، سارا دن رو کے گزارا، روتے رہے، خدا سے معافی مانگتے رہے، دعائیں کرتے رہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے رشتوں کو حکم دیا کہ معاویہ کو اگر یہ نماز پڑھتا تو چونکہ اس کو اتنا دکھ ہوا ہے نماز نہ پڑھنے کا کہ اس سے بھی 2 گنا ثواب دے دو، کیونکہ جو تکلیف ہے اس کی وہ میں نے محسوس کی ہے، وہ مجھے پتا ہے، اس لیے اس کو ڈبل ثواب دے۔ وہ آتا ہے کہ جی اگلے دن شیطان جگانے کے لیے آتا ہے، کہا کہ اٹھو نماز پڑھ، انہوں نے کہا تو کون؟ تو میں شیطان، تو شیطان نماز پڑھانے کے لیے آ گیا، شیطان تو نماز سے روکتا ہے، انہوں نے کہا تو نماز پڑھانے کے لیے مجھے اٹھا رہا ہے، کہنے لگا میں تو ثواب کا دشمن ہوں، کل تجھے روکا تھا تو ڈبل ثواب دے گیا، آج میں نہیں چاہتا کہ تو ڈبل ثواب دے دے، اس لیے جگانے کے لیے آ گیا۔ تو یہ جو تکلیف ہے ایک مومن کے اندر ہوتی ہے کہ جب کوئی نماز رہ جائے تو پھر وہ تکلیف محسوس ہے۔ ہم اسے کتنے ہیں جو تکلیف محسوس ہے؟ جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ فرمایا کہ نماز ایک تاوان ہے کہ ناحق صبح اٹھ کر سردی میں وضو کر کے خواب راحت چھوڑ کر اور کئی قسم کی آسائشوں کو کھو کر پڑھنی پڑتی ہے۔ اس لذت اور راحت سے جو نماز میں ہے اس کو اطلاع نہیں ہے، پھر نماز میں لذت کیوں کر حاصل ہو؟ اب حضور مثال دیتے ہیں اور مثال دیتے کہ موازنہ کیا ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ شرابی سے سبق حاصل کر لو۔ اب شرابی کی مثال دی، فرمایا کہ ایک شرابی اور نشہ باز انسان کو جب سرور نہیں آتا تو وہ پے در پے پیالے پیتا جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کو ایک قسم کا نشہ آیا، ایک پیالہ اس نے شراب کا پیا اور اسے سرور نہیں آیا، مزہ نہیں آیا، تو وہ کیا شراب کو چھوڑ دیتا ہے، وہ اور پیتا ہے، وہ اور پیتا ہے، پیتا جاتا ہے جہاں تک کہ اس کو نشہ نہیں آیا۔ تو ہم ایک نماز پڑھ کے ہمیں مزہ نہیں آتا تو چھوڑ کے بیٹھ جائیں، کوئی مزہ نہیں آتا۔ فرمایا کہ شرابی کو دیکھ لو، دانشمند اور بزرگ انسان اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، یعنی یہ شرابی کی مثال ہے، فرمایا عقل مند انسان اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، اور وہ یہ کہ نماز پر دوام کرے اور پڑھتا جائے یہاں تک کہ اس کو سرور آ جائے۔ اور جیسے شرابی کے ذہن میں ایک لذت ہوتی ہے جس کا حاصل کرنا اس کا مقصود بذات ہوتا ہے، یعنی اس کا سین ہوتا ہے کہ میں نے شراب میں لذت حاصل کرنی ہے، نشہ حاصل کرنا ہے، تو پیتا جاتا ہے۔ اسی طرح سے ذہن میں اور ساری طاقتوں کا رجحان نماز میں اسی سرور کا حاصل کرنا ہے۔ یہ جو فرمایا ہے کہ ان الحسنات یذہبن السیئات، یعنی نیکیاں یا نماز بدیوں کو دور کرتی ہے، یا دوسرے مقام پر فرمایا ہے کہ نماز فواحش اور برائیوں سے بچاتی ہے، یعنی نماز سے انسان نیکیوں کی طرف جاتا ہے اور برائیوں کو بدیوں کو
چھوڑنا شروع کر دو. تو فرمایا کہ نماز خواہش اور برائیوں سے بچاتی ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ باوجود نماز پڑھنے کے پھر بدیاں کرتے ہیں. کئی نمازی آپ نے دیکھے ہیں, آپ بھی دیکھتے ہوں گے, نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں, نماز پڑھنے کے لیے مسجدوں میں بھی آتے ہیں, گھر میں بھی نماز پڑھتے ہیں, لیکن نماز کے باوجود, نماز پڑھنے کے باوجود ان کی صفائی نہیں ہوتی, نہ دل کی صفائی ہوتی ہے اور نہ ان کا جسم اس طرح صاف ہوتا ہے کہ ان کی زبان بھی پاک ہو جائے, خیالات بھی پاک ہو جائے, اور ان کے قدم بھی اور ہاتھ بھی پاک ہو جائیں. تو فرمایا کہ بے شمار ایسے ہیں جو نماز پڑھنے کے باوجود پھر بدیاں کرتے ہیں. اس کا جواب یہ ہے کہ وہ نماز پڑھتے ہیں مگر نہ روح اور نہ راستے کے ساتھ. ان کی نماز میں روح نہیں ہوتی, سچائی نہیں ہوتی, وہ صرف رسم اور عادت کے طور پر ٹکرے مارتے ہیں. ان کی روح مردہ ہے, بس ٹکرے مار لیتے ہیں, اوپر نیچے ہو جاتے ہیں جیسے کہ جمناسٹک کر رہا ہو. وہ نماز بدیوں کو دور کرتی ہے جو اپنے اندر ایک سچائی کی روح رکھتی ہے اور فیض کی تاثیر اس میں موجود ہے. وہ نماز یقیناً برائیوں کو دور کر دیتی ہے. نماز نشست و برخاست کا نام نہیں ہے. نماز کا مغز اور روح و دعا ہے جو ایک لذت اور سرور اپنے اندر رکھتی ہے. پیارے حضور حضرت خلیفۃ المسیح خامد سید اللہ تعالیٰ نے اس عزیز نے فرمایا, ہر وہ انسان جو اللہ تعالیٰ کی عبادت گزار, ہر وہ انسان جو اللہ تعالیٰ کا عبادت گزار بندہ بننا چاہتا ہے, اس کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے, اپنے آپ کو اور اپنی نسلوں کو پاک رکھنا چاہتا ہے, شیطان کے حملوں سے بچنا چاہتا ہے, تو اس کے لیے ایک ہی ذریعہ ہے عبادت کی ضرورت ہے. اور اس کے لیے سب سے ضروری چیز